أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج نومبر 1968 کی 3 تاریخ ہے اور درس کا سلسلہ کلام سورہ بقرہ کی 63ویں آیت سے شروع ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ان آیات میں داستان بنی اسرائیل کو سامنے لایا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جب کوئی قوم قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے تو اسے اس دنیا میں کس قدر کامرانیاں اور شادابیاں میسر آتی ہیں، اور جب وہ ان قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہے تو کس طرح ذلت و مسکنت، معصومی اور اخلاص اور بے کسی کی مار ان پر دی جاتی ہے. یہ اگلے چند رکوع بھی کسی داستان کی مختلف کڑیوں پر مشتمل ہوں گے کہ یہ داستان بڑی ہی عبرت انگیز اور حقیقت کشا ہے. ان پر جو انعامات ہوئے ان کے سلسلے میں اب یہ کہا گیا کہ ایک طرف تمہیں عام طبی زندگی کی آسائشیں اور سہولتیں بھی اتنی میسر تھیں، اس صحرا کی زندگی میں کھانے کے لیے فطرتی سامان، پینے کے لیے صاف اور شفاف چشموں کا پانی، سر پر بادل، اور اس کے بعد وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، حفاظت کا سامان اس طرح سے کہ پیچھے ایک پہاڑ کھڑا ہے کہ ادھر سے وہ اپنی حفاظت کی طرف سے بالکل مطمئن ہے، بے خطر ہے، اور اس کے دامن میں زندگی بسر ہو رہی ہے. تو طبی حفاظت کے لیے تو یہ سامان، اور اس کے ساتھ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور ان کی انسانیت کی زندگی کے لیے حفاظت کا سامان ایک ضابطۂ خداوندی. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ دو چیزیں کس طرح سے قرآن نے آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ کی تعبیر میں یہ ارشاد فرمائی کہ ایک طرف سامان حفاظت طبی زندگی کا اس قدر محکم قابل اعتماد کہ پشت پر پہاڑ کھڑا ہے، اور دوسری طرف انسانی زندگی کی تباہیوں سے بچنے کے لیے ایسا سامان حفاظت کہ ایک ضابطۂ قوانین دیا گیا ہے، اور اس کے لیے کہا کہ اسے تم نہایت مضبوطی سے تھامے رکھو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں دیا گیا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ ذکر کے معنی کسی چیز کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنا ہے، وہ نگاہوں سے اوجل نہ ہونے پائے جسے ہم کہتے ہیں. زندگی کے مختلف پرابلمز، مختلف مسائل سامنے آتے رہیں گے. جو بات بھی سامنے آئے
اس وقت تمہارے سامنے اس ضابطے کی ہدایت ہونی چاہیے، یہ تمہارے پاس ہونا چاہیے، فوراً دیکھو کہ یہ کیا رہنمائی دیتا ہے، اسے ذکر کہتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق چلنا، اس کا اتباع کرنا، دونوں اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ دیکھیے اگلے لفظ نے کیسے اس بات کی وضاحت کر دی کہ ذکر کہتے کسے ہیں، ثم تولیتم من بعد ذالک، تم نے اس کے بعد اس سے اعراض برتا، روگردانی کی، تو گویا ذکر جو ہے یہ اس اعراض اور روگردانی کی ضد ہوا۔ کسی چیز کے ذکر کے معنی ہوئے اس کا اتباع کیے چلے جانا، اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا، اس کے ساتھ تمسک کرنا، مضبوطی سے اسے تھامنا، اور اس کے خلاف بات ہو گئی اس سے اعراض برتنا، پہلو تہی کرنا، نظر انداز کر دینا۔ اسی سے آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد قرآن کا مفہوم ذکر کا یہ تھا، اور اس کے بعد ہمارے ہاں جو ایک عجمی روحانیت کا تصور آیا تو اس میں ذکر کے معنی کیا ہو گئے۔ وہاں ذکر کے معنی صرف ان الفاظ کا دوہرا لینا، قلب پر ضربے لگانا، اس طرح سے قلب کو چلانا، اس کے معنی ذکر ہو گئے۔ اور قرآن نے تولیتم کے لفظ سے وضاحت کر دی کہ ذکر کہتے کس چیز کو ہیں۔ تو قرآن کا ذکر یا خدا کا ذکر، اس کے معنی یہ ہوں گے کہ زندگی کے ہر مسئلے میں قرآن کے ضابطے کو سامنے رکھنا اور اس کا اتباع کرنا، اور ذکر سے غفلت کے معنی ہوں گے اسے نظر انداز کر دینا اور اس سے اعراض برتنا اور پہلو تہی کرنا۔ ثم تولیتم من بعد ذالک، اس کے بعد تم نے اس سے روگردانی برتی، لیکن اس سے بھی تم ابدی طور پر راندہ درگاہ نہیں ہو گئے، ابھی تمہاری باز آفرینی کا موقع باقی تھا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اس کے بعد تمہیں پھر موقع دیا گیا، اور یہ جو مہلت کا وقفہ ہے جس میں پھر سے باز آفرینی کا موقع دیا جاتا ہے، اسے خدا نے اپنا فضل اور باعث رحمت قرار دیا۔ ان واقعہ اگر ذرا سی لغزش اور کوتاہی پر اسی وقت گرفت ہو جاتی اور ابدی طور پر انسان مایوس قرار دیا جاتا تو اس کے بعد تو پھر زندگی مایوسیوں میں گر جاتی، زندہ رہنے کے لیے کوئی اس کے پاس کشش و جاذبیت ہی نہ رہتی، باز آفرینی کا کوئی موقع ہی نہ رہتا۔ لغزشیں تو ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں، لہذا یہ تصور جو ہے کہ کسی ایک وقت کی لذت سے ہمیشہ کے لیے انسان راندہ درگاہ ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ مہلت کا وقفہ ہوتا ہے، لیکن مہلت کے وقفے کے معنی ہوتے ہیں وہ وقفہ جس میں انسان حسنات سے، تعمیری کاموں سے اپنے تخریبی کاموں کے نقصان کی تلافی کر سکے۔ اگر یہ وقت نہیں ہے، یہ موقع نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد جسے آپ توبہ کرتے کہتے ہیں اس کا مفہوم کچھ نہیں رہ جاتا۔ کہا کہ پھر ہم نے تمہیں ایک موقع دیا، اگر ایسا نہ کیا جاتا تو یقیناً تم بڑے نقصان میں رہتے۔ یہ اس داستان بنی اسرائیل میں یہ بات خاص طور پہ آئے گی، اتباع قوانین کے خوشگوار نتائج، اس سے اعراض برتنے سے ذل و مسکنت، پھر ایک موقع مہلت کا، پھر کچھ وقت کے لیے ان کی شادابیاں عود کر آتی ہیں، پھر وہ اسی طرح سے لوٹ جاتے ہیں اپنی روش کوہن پر، پھر نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ سلسلہ آخر تک چلتا ہے، کہاں آ کے انہوں نے آخر میں آ کے ایک ایسی روش اختیار کی جس کے بعد دیکھا کہ اب یہ راہ راست پر آتے نہیں۔ اب یہ جو تھا کہ تم نے پھر اعراض برتا، اس کے لیے قرآن نے ان کی زندگی کا، ان کی داستان کا ایک واقعہ پھر پیش کیا، اور وہ واقعہ ہے جسے سبت کا واقعہ کہتے ہیں۔ یہ ان کی تاریخ میں ایک اہم چیز ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ سبت کیا تھا؟
یہودیوں کا عقیدہ تھا اور تورات میں یہ چیز موجود ہے کہ خدا نے اس کائنات کو ہفتے کے 6 دنوں میں پیدا کیا. وہ کائنات وجود میں بھی نہیں آئی تھی تو ہفتے کے دن وجود میں آ چکے ہوئے تھے. دیکھا آپ نے تاریخ شدہ جو کتابیں ہوتی ہیں ایسی ایسی چیزیں اس میں آتی ہیں کہ ذرا سا بھی آدمی غور کرے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا لکھ دیا گیا. 6 دن میں کائنات کو پیدا کیا تو اس کے بعد خدا تھک گیا تو 7ویں دن اس نے آرام کیا. یہ جو ان کے ہاں آرام کا دن ہے یہ سیٹرڈے ہفتہ جسے ہم کہتے ہیں یعنی ویک نہیں بلکہ ہفتے کا دن جو جمعے اور اتوار کے درمیان آتا ہے اس دن خدا نے آرام کیا. اسی اعتبار سے وہ اس دن کو اپنے لیے بھی کاروبار بند کرنے کا دن قرار دیتے ہیں. اس دن وہ کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے اور پھر جب کاروبار نہیں کرتے تھے تو وہ پوجا پاٹ پرستش رسوم اس قسم کی چیزیں تو تھیں. یہ ایک دن انہوں نے الگ کر دیا ہوا تھا جس میں کاروباری ناغا ہوتا تھا. بات تو انہوں نے عقائد کی لے لی بعد میں اور ہوتا یہ ہے کہ دین تو عملی زندگی سے متعلق ہوتا ہے. جب وہ مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے پروگرام کی وہی عملی کڑیاں جو ہیں وہ رسوم کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. یہ مذہب کی دنیا کی ان کی بات تھی کہ سبت میں خدا نے چونکہ آرام کیا تھا ہم بھی اس دن آرام کریں گے اور اس دن ہم پرستش میں اپنا وقت استعمال کیا کریں گے. لیکن عملی زندگی میں بات اور تھی. ہفتے میں ایک دن کا ناغا یہ بڑی ضروری چیز ہے کاروبار کے لیے. یہ جس طرح سے سفر میں سنگ میل ہوتا ہے نا میل کا نشان آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ سفر کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. بات کچھ بھی نہیں ہوتی وہ صرف ایک علامت سی ہوتی ہے. لیکن جو ہی آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایک میل اور ختم ہو گیا آپ دیکھیے ذہنی طور پر وہ مسافت سمٹ جاتی ہے. ہفتے میں ایک دن کی جو چھٹی ہے یہ ہفتہ سوموار اتوار کوئی شے نہیں ہے. یہ تو ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ وقت کے گز کے اوپر گرہیں لکھا رکھی ہیں ہم نے اپنے حساب و شمار کے لیے کیلکولیشن کے لیے یہ نام رکھے ہیں ہم نے دنوں کے. لیکن آپ دیکھیے دنوں کے اگر نام نہ ہوتے درمیان میں کہیں کوئی ناغا نہ ہوتا تسلسل ہوتا کس قدر زندگی بور ہو جاتی اس میں. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. اب دیکھتے ہیں یہ تصور جو ہے کس قدر بور ہو جانے کا ہے زندگی سے. وہ جو ایک دن کا انقطاع آتا ہے وہ جو ایک دن سنڈے کا درمیان میں پڑتا ہے آپ دیکھیے منڈے کو ایسا شروع ہوتا ہے جیسے ہم نے کوئی نئی زندگی شروع کی ہے. بالکل ریفریش ہو کے انسان جاتا ہے اس میں. یہ ویکینڈ بڑی عجیب چیز ہے. ایک دن کا ناغا کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے وقت کی مسافت کو بھی. اچھی چیز معلوم ہوتا ہے کہ ان یہودیوں کے ہاں بھی جب زندگی کے عملی مسائل سے یہ لوگ دوچار تھے تو ان کے ہاں یہ چیز طے پائی تھی. ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ وحی کی روح سے ان سے یہ کہا گیا تھا یا انہوں نے اپنے ہاں طے کیا تھا لیکن بہرحال ایک بات طے کی تھی. سوال یہ ہے کہ قرآن نے اس کو اتنی اہمیت دے کے کیوں سامنے قرآن لایا ہے. بات بڑی اہم ہے. اجتماعی زندگی ہمیشہ ایک نظم اور ضبط کے تابع بسر ہوتی ہے. اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اپنے ہاں اہمیت رکھتی ہیں. جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ ایک مملک کے اندر یہ قانون کہ کیپ ٹو دی لیفٹ بائیں طرف چلو
دائیں اور بائیں میں در حقیقت کوئی شے نہیں ہے. جی چاہے آپ کا دائیں طرف کہہ دیجئے، جی چاہے بائیں طرف کا رکھ لیجئے، لیکن جب اجتماعی زندگی میں آپ ایک چیز کو طے کر دیتے ہیں پھر اس کی اہمیت بڑی ہو جاتی ہے. اجتماعی زندگی میں ضبط کے ماتحت، ڈسپلن کے ماتحت جب آپ آتے ہیں تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بھی آپ کو احتیاط برتنی پڑتی ہے، ان کی اہمیت ہو جاتی ہے. گوشت کا ناغہ، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ منگل اور بدھ کا ہی دن ہو، لیکن آپ نے مل کر یہ طے کر لیا کہ ہم ایسا کریں گے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جو قومیں ایسی ہیں جن میں ضبط نفس عادتاً داخل ہو چکا ہے، جنہوں نے اپنے ہاں یہ اپنی سیرت و کردار کا جرم بنا لیا ہے کہ جو چیز بھی ہم اپنے اوپر عائد کریں گے، جو پابندی ہم اپنے اوپر عائد کریں گے، اس کا ہم احترام کریں گے، تو جب ان سے یہ کہہ دیا جائے گا کہ ایک دن کا ناغہ ہے تو وہ ناغہ کریں گے. لیکن جن قوموں میں ابھی اس قسم کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی ہوتی، جن کے ہاں قانون کا احترام نہیں ہوتا، انفرادی مفاد پرستی کے جذبات ضبط نفس کے اوپر غالب آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ان کے ہاں منگل اور بدھ کے دن وہ جو بازار کی طرف کھلنے والا دروازہ ہے وہ تو بند ہوتا ہے، اور گلی کی طرف جو بیک ڈور ہوتا ہے وہ آدھا کھلا ہوتا ہے. ان کی یہاں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ سردیوں کے دنوں میں کیا، اور گرمیوں میں بھی جن کے یہاں فریج ہوتے ہیں وہ سوموار کی شام کو ہی اتنا گوشت لے لیتے ہیں کہ وہ جمعرات کی صبح تک چلتا ہے. حالانکہ یہ اس کی اسپرٹ کے خلاف ہے یہ چیز. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک شخص کو دیکھا تھا کہ وہ اپنی ضرورت سے زائد گوشت خرید رہا تھا، اتفاق سے بات بھی گوشتی کی تھی، تو آپ نے اسے روک دیا. آپ نے کہا کہ تم تو اتنا لے جا سکتے ہو، لیکن اس لے جانے سے تمہیں پتا ہے کہ ایک بھائی کو اس گوشت سے تم آج محروم کر رہے ہو، تمہیں اس کا حق نہیں پہنچتا. بات بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے کہنے کو، لیکن عزیزان من، کیریکٹر جو ہے وہ تو انہی ٹرائسلنگ سے، ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں سے مرتب ہوتا ہے. آپ ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں احتیاط برتیں گے تو آپ کے کیریکٹر میں استواری اور استحکام پیدا ہوگا، اور ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو اگر آپ نیگلیکٹ کرتے چلے جائیں گے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کے ذہن سے ضبط خیش اور احترام قانون کا جذبہ نکل جائے گا. پھر بڑی بڑی چیزیں جو ہیں ان میں بھی آپ صرف یہ دیکھیں گے کہ سپاہی تو نہیں موڑ پہ کھڑا. یہ جو دوراہے پہ جا کے سائیکل کے اوپر آپ دیکھتے ہیں اور وہاں جانا ہوتا ہے لیفٹ کی طرف سے، اور رائٹ کو جاتے ہوئے چند قدم کا فاصلہ کم ہوتا ہے، صرف سائیکل کا 1 پاؤں زیادہ کم مارنا پڑتا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ سپاہی نہیں ہے تو آپ وہاں جاتے جھٹ سے دائیں کی طرف چلتے ہیں اور سیٹی بجاتے ایسے جیسے بڑے فاتح اور منصور جا رہے ہیں. صاحب یہ کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ ضبط نفس کی کمزوری ہے اس قوم کے اندر. جن قوموں کے افراد میں یہ کیفیت نہیں ہوتی، ضبط خیش کی عادت ہوتی ہے، وہ کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ سپاہی کھڑا ہے یا نہیں. انہوں نے اپنے اوپر ایک پابندی عائد کی ہے، اس پابندی کا احترام وہ ضروری سمجھتے ہیں. قوموں کی اجتماعی زندگی کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی پابندیاں جو ہیں فی ذاتے ہی ان کی اہمیت کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن ان کا جو ہم احترام کرتے ہیں اس سے خود ہمارے اپنے کیریکٹر کے اوپر ایک بڑا اثر پڑتا ہے. اس لیے ان پابندیوں کی بڑی ضروری ہے. پچھلے ہی درس میں نے یہ کہا تھا کہ ایک طرف قرآن کریم آپ یہ دیکھیے کہ ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو جو رسمی شکل اختیار کر لیتی ہیں، وہ کہتا ہے کہ ان کو زندگی کی اساس اور بنیاد سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیسن بر رہا ان تقوم الوجہ قبل المشرق والمغرب، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. نیکی کا کام یہ نہیں کہ مشرق کی طرف منہ کر لیا یا مغرب کی طرف منہ کر لیا. ایک طرف یہ بھی چیز ہے، تو دوسری طرف وہ یہ بھی چیز کہتا ہے جب ہم آئیں گے آگے چل کر تعین قبلہ کے متعلق
تو وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں بھی کیوں نہ ہو تمہاری نگاہوں کا رخ اسی مرکز کی طرف ہونا چاہیے. آپ دیکھیے وہاں کتنی اہمیت حاصل کر دی اتنی سی بات میں. مانے یہ تھے کہ فی ذاتے ہی یہ چیزیں کچھ ایسی نہیں ہیں، لیکن جب ان کو آپ اپنی اجتماعی زندگی کا جز بنا لیتے ہیں پھر یہ بڑی اہمیت اختیار کر لیتی ہیں. میرے اور آپ کے نزدیک یہ چیز کہ ٹوپی کہاں باندھنی چاہیے، دودھ کا تسمہ کدھر ہونا چاہیے، کچھ معنی نہیں رکھتا. لیکن جب آپ فوج میں بھرتی ہو جاتے ہیں تو وہاں سپاہی کے لیے یہ چیزیں بھی جز ہو جاتی ہیں ڈسپلن کا. اگر اس کا ایک بٹن بھی کہیں کھلا ہوا ہو تو اس کا کورٹ مارشل ہو جاتا ہے، اور ہونا چاہیے. ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں سے تو سب سے خیش پیدا ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو آئے دن ہم رونا روتے رہتے ہیں آوارگی کا، پریشانی سکن و نظر کا، قوم کے اندر یہ چیز باقی نہیں رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شروع میں ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کی اہمیت کو نظر انداز کیا، تو اس کے بعد بڑی بڑی چیزیں جو تھیں خود بخود ان کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا. قرآن نے اس بات کا ذکر جو سبز کا کیا ہے اس لیے کیا ہے. یہ چیز کیا تھی سبز کی؟ سورہ اعراف میں اس کے متعلق قرآن نے تفصیل بتا دی. 7/167 163 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرًّا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. کہا بات تو کچھ ایسی تھی. ان سے کہا گیا تھا کہ اس دن یہ لوگ زیادہ مچھلیاں پکڑتے تھے، مچھیرے ہوتے تھے عام طور پر، کاروباری ناغا تھا، اور خاص طور پہ کہا گیا تھا کہ اس دن مچھلیاں نہیں پکڑنا. یہ کچھ عجیب کیفیت ہے ان مچھلیوں کی، اور پرندوں کی بھی یہی صورت ہے کہ اگر انہیں انتظاماً یہ پتہ چل جائے کہ فلاں وقت میں یا فلاں دن میں یا فلاں حالات میں ہمیں کوئی پکڑے گا نہیں، تو 1-2 نسلوں کے بعد وہ اس کی خوگر ہو جاتی ہیں کہ اس زمانے میں وہ بالکل آپ کے قریب آ جاتی ہے اور آپ سے کبھی بھاگتی نہیں یہ سمجھ کے کہ ہمیں کوئی خطرہ ہے. ہندوؤں کے کنڈ اور خاص طور پہ کشمیر میں بھی ہم نے یہ دیکھے جہاں انہوں نے ان تالابوں کو مقدس بنا دیا ہے اور ان میں جو مچھلیاں ہیں ان کو پکڑتے نہیں ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مچھلیاں آپ کے ساتھ یوں کھیلتی ہیں آگے جیسے آپ کے بچے کھیلتے ہیں، پانی کے اوپر تیرتی پھرتی ہیں، آپ کے ساتھ چلتی پھرتی ہیں. وہ انہیں کچھ کبھی کوئی آٹا ڈال دیتا ہے کبھی کوئی چیز، لیکن وہ اتنی مانوس ہوتی ہیں آپ کے ساتھ کہ وہ کبھی آپ سے بھاگتی نہیں ہے. حالانکہ عام مچھلی کا تو آپ کو معلوم ہے کہ پاؤں کی آہٹ سننے سے بھی وہ پانی کی سطح کے نیچے چلی جاتی ہے. تو کیفیت وہاں یہ ہو گئی کہ ان سے یہ کہا گیا کہ اس دن تم نے ناغا کرنا ہے، مچھلیاں پکڑنی نہیں. تو کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوتا ہے قرآن نے جو کہا کہ سبت کے دن وہ مچھلیاں سطح آب کے اوپر تیرتی پھرتی تھیں، گویا انہیں خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ اس دن کا ہمیں کوئی پکڑ لے گا. اب ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہی چیز وہ ٹیمپٹیشن کی وجہ بن گئی کہ اتنی مچھلیاں نیچے سے تیر کے خود پانی کے اوپر آ جائیں تو بڑی آسانی ہو جائے گی ان کے پکڑنے میں. آپ دیکھیے کہ ایک اپنے اوپر پابندی عائد کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جانور تک یعنی مویشی تک جب اس سے خوگر ہوا ہے اس نے سمجھا کہ آج ہمیں اس سے خطرہ نہیں ہے. اعتماد پیدا ہوا نا، ٹرسٹ پیدا ہوا نا. اور تمہاری ذرا سی مفاد پرستی کی یہ کیفیت کہ تم نے ان کے اوپر ہاتھ ڈال دیا، پکڑ لیا، ہوا کیا؟ اعتماد ٹوٹ گیا تمہارا. تم نے دھوکہ کیا ہے ان مچھلیوں سے. تو ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ سبت کے دن وہ مچھلیاں تیر کر اوپر آ جاتی تھی اور وہ اس اپنی پابندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کو پکڑ لیتے تھے.
یوں دیکھیے تو اس میں کوئی چیز جرم کی نظر نہیں آتی، لیکن آپ دیکھیے اس کا جو اصول یا اس کے اندر جو نفسیاتی کیفیت ہے وہ جرم کی ہے۔ پہلا جرم تو یہ ہے کہ آپ اپنا اعتماد اور کانفیڈنس پیدا کرتے ہیں کہ اس دن ہم نہیں پکڑیں گے۔ جب آپ کے اعتماد کی بنا پر اپنے آپ کو بے خطر محسوس کرتی ہے تو تم ہاتھ ڈال دیتے ہو۔ تو جب تم زندگی کے اس شعبے میں یہ کرتے ہو تو زندگی کے ہر شعبے میں تم یہی کرو گے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے یہودیوں کی نفسیاتی کیفیت یہ پیدا ہو گئی تھی اس کے بعد کہ وہ ایک دوستانہ حیثیت سے اعتماد پیدا کرتے تھے، اور جب کوئی ان کے اوپر اعتماد کر لیتا تھا تو پھر وہ اس کے خنجر ڈھونڈ دیتے تھے۔ آج تک ان کی یہی کیفیت ہے۔ بات چھوٹی سی تھی، نتائج کتنے دور رس تھے اس کے۔ اور پھر اپنی سوسائٹی میں بھی آپ دیکھیے کہ اگر یہی جو آپ کے یہاں گوشت کا ناغہ ہے اس میں سے 90% کساب جو ہے اس دن گوشت نہ کریں، 10% ان میں سے اس طرح سے کرنا شروع کر دیں کہ چوری چھپے یہ کچھ کریں اور وہ بیچے، ان کو کتنا گراں گزرے گا؟ آہستہ آہستہ ہوگا کیا؟ وہ بھی یہ کچھ کرنے لگ جائیں گے کہ صاحب یہ کرتے ہیں، اس دن یہ سارا کما کے لے جاتے ہیں، ہمیں اس دن کا نقصان ہوتا ہے، اس لیے ہم کیوں نہ کریں گے؟ اب 90 کے بعد اس میں سے 5 اور کام ہوئے، 10 اور کام ہوئے، اور پھر ہوتے ہوتے وہ ضابطہ تو آپ کا وہاں موجود رہا اور اس پہ عمل کرنے والا کوئی باقی نہ رہا۔ انہوں نے گوشت کرنا شروع کیا، ہم نے خریدنا شروع کیا، دونوں چور۔ بات کچھ ہے نہیں، لیکن یہ چیزیں یاد رکھیے قومی کردار اور کیریکٹر کے اوپر بڑی گہرائی سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو سامنے لا کے بتاتا ہے کہ قومیں جب گرتی ہیں تو ان کے ہاں یہ گراوٹ کی ابتدا اس گراوٹ کی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور پھر انتہا پھر کہاں جا کے ختم ہوتی ہے۔ کہا کہ یہ کیفیت تمہاری ہو گئی کہ ذرا سی ٹیمپٹیشن تھی اس کے اندر، کوئی خاص بات نہیں تھی، تم نے خود اپنے اوپر پابندی عائد کی تھی کہ ہفتے میں 1 دن کا ناغہ کریں گے، لیکن ہفتے کی 1 دن کی چھٹی پہ تم نے ایویژن یہ شروع کی ہے، تو یہ کیفیت تمہاری پیدا ہو گئی۔ اتنا بھی تم اپنے اوپر ضبط نہیں رکھ سکے، اس قدر تمہارے اندر مفاد پرستی اور انفرادیت غالب آ گئی کہ اجتماعی زندگی کے ایک چھوٹے سے فیصلے کے اوپر بھی تم اپنے آپ کو کاربند نہ رکھ سکے۔ یہ کیفیت تمہاری ہوئی۔ یہ تھا وہ سب جو قرآن نے کہا ہے۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ یہ ہے 7/163۔ نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ 2 مقام پہ تو صرف یہ کہا ہے جس سے قرآن لعنت کہتا ہے۔ ہمارے ہاں تو لعنت ایسا ہے نا جیسے گالی دے دی جاتی ہے، اس سے زیادہ کچھ مفہوم ہی ہمارے ہاں نہیں رہا لعنت کا۔ یہ کوئی گالی نہیں۔ جب خدا لعنت اللہ کہتا ہے تو معاذ اللہ یہ نہیں کہ اللہ لعنتیں بھیج رہا ہے، یعنی خدا کو بہت بلند ہے اس سے کہ کوئی شخص کسی قسم کی قانون شکنی کرے اور وہ وہاں سے کہے فٹے منہ تو اڈا، اور کچھ نہیں، فٹے منہ تو اڈا والی گل کیڑی ہے؟ لانا کے معنی ہوتے ہیں زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رہ جانا، دور ہٹ جانا۔ یہ ایک عملی نتیجہ ہوتا ہے آپ کے کسی کام کا۔ اتباع قانون سے وہ خوشگواریاں آپ کو ملتی ہیں، اس سے اعراض برتتے ہیں تو جو اس کے خوشگوار نتائج ہوتے ہیں اس سے آپ محروم رہ جاتے ہیں۔ اسے عربی زبان میں لانا کہتے ہیں۔ پہلے چیز تو یہ کہی کہ اس سے ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ تم میں وہ خصائل اور عادات پیدا ہو گئی جس سے تم زندگی کی خوشگواریوں سے محروم ہوتے چلے گئے۔ یہ ہے وہ چیز جسے 4/47 اور 4/154 میں لعنت کہہ کے پکارا گیا۔ ہوا کیا؟
یہاں تو کہا ہے فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. عام ترجمہ بھی یہ کیا جاتا ہے، اور پھر جب تفسیروں میں ہم جاتے ہیں تو وہاں تو پوچھو ہی نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، کہ ہم نے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، یوں ہے ترجمہ اس میں. اور پھر ہمارے ہاں جب وہ افسانے شروع ہوتے ہیں تو ان میں تو آپ دیکھیے، اب جو ایک لفظ مل جائے اس قسم کا تو اس بنیاد کے اوپر تو پھر آسمان تک کی افسانوں کی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے. پھر وہ بندروں کی گنتی گنائی گئی، ان کی شکلیں بتائی گئیں، ان کے مقام بتائے گئے، اور پھر وہ جو اس وقت بھی جتنے یہ بندر پھرتے ہیں یہ سارے بنی اسرائیل کی اولاد گنائے گئے، یہ سارا کچھ اس کے اندر یہ گنایا گیا. قرآن کریم جیسا کہ میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں، خود اس کا دعویٰ ہے کہ ہم عربوں کی زبان میں نازل ہوئے ہیں. اگر یہ بات سامنے رکھ لی جائے کہ فلاں زبان میں یہ چیزیں محاورتاً کس طرح استعمال ہوتی ہیں، بات ساری صاف ہو جاتی ہے. روز ہم اپنے بچوں کو بندر کہتے ہیں، سور کہتے ہیں لوگوں کو، تو کیا اس کے معنی سچ مچ کا وہ حیوان جانور ہوتا ہے جسے آپ منکی یا بندر کہتے ہیں؟ شری یا شجاع کو ہم شیر کہتے ہیں. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو ان کی خصوصیات ہیں وہ اس کے اندر پیدا ہو گئی. خود عربی زبان میں یہ قاف رے دال کا جو لفظ ہے اس کے معنی ہے ذلت، مسکنت، ایپش مینٹلٹی جسے آپ کہتے ہیں نا. خصوصیت بندر کی ہوتی ہے، جو کچھ کوئی کرتا ہے وہ کچھ کرتا ہے، سوچتا کچھ نہیں ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں. خالص تقلید، جو دیکھتا ہے کرتا ہے. اس کے لیے یہ ایپش مینٹلٹی ایک محاورہ ہو گیا ہے. یوں ہی نقالی دوسروں کی بغیر سوچے سمجھے کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں، وہ جو کر رہا ہے. اب یہ جو صورت ہوئی تو ریزننگ، عقل و فکر کی روح سے کسی چیز کا اختیار کرنا یا چھوڑنا، یہ بات چلی گئی. یوں ہی کسی قوم میں خالص نقالی پیدا ہوئی جسے تقلید کہا جاتا ہے. جو کچھ کوئی کر رہا ہے وہ دیکھ کے کرتے چلے جانا، کھڑے ہو کے سوچنا ہی نہیں کہ ہم وہ کیوں کر رہا ہے، ہم یہ ایسا کیوں کریں. یہ ہے ایپش مینٹلٹی. عقل و فکر کی صلاحیتیں اس سے مفلوج اور مسلوب ہو جاتی ہیں، یہ سوئچ آف ہو جاتی ہیں. اس کا نتیجہ ذلت و خواری تو ظاہر ہے. جو کام سوچنا ہی چھوڑ دے، یوں ہی جو کچھ کوئی کام کر رہی ہے کرتے چلی جائے. آج ایک قوم ان کے سامنے آ گئی، اس کی نقالی شروع کر دی، کل کسی دوسری قوم کی نقالی شروع کر دی. وہ قوم سطح انسانیت سے گر جاتی ہے. عربوں کے ہاں قاف رے دال کا مادہ اس کے لیے ہوتا تھا. خود سوچ سمجھ کے کام نہ کرنا، ذلت و مسکنت کی حالت پہ پہنچ جانا، پستیوں پہ پہنچ جانا، ایپش مینٹلٹی پیدا ہو جانا. اور اسی لفظ سے انہوں نے قردۃً بندر کے لیے لفظ یہ استعمال کیا تھا. اور خاطئین کا لفظ تو خود کہہ رہا ہے پھر کہ جس کے معنی ذلت و خواری ہوتا ہے، ذلیل ہو جانا ہوتا ہے. یہ جو چیز تھی قرآن نے دوسرے مقام پہ بھی یہ الفاظ استعمال کیے. تو وہاں دیکھیے وہ کہتا کیا، کس طرح وضاحت کرتا ہے کہ یہ بات کیا تھی جو قردۃً خاسئین میں ہم نے کہی. اس مینٹلٹی میں پہلی چیز یہ آئے گی کہ وہ قوم اپنے معاملات کے خود فیصلے نہیں کرے گی بلکہ معقول ہو جائے گی دوسروں کو. سورہ مائدہ 5/60، 5/60. من لعنہ اللہ وغضب علیہ، وہ الفاظ لعنت کے جو ہیں.
قانون خداوندی کی روح سے عام ترجمہ ہوگا جس سے لعنت اور غضب ہو، معنی اس کے ہوں گے کہ جو اس طرح زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رہ جائے اور اس کی امیدوں کی کھیتی جھلس جائے، یہ ہوتا ہے غضب۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، پھر انہیں عام ترجمے کے اعتبار سے بندر بنا دیا جائے، خنازیر بنا دیا جائے، یہاں سور کا لفظ بھی ساتھ آیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اگلے لفظ نے بات واضح کر دی، عبادت الطاغوت، ہر سرکش قوت کی معصومی ان کے حصے میں آ جائے۔ جو بھی کہیں بالادست ہو اس کی ابدیت اختیار کی ہوئی ہے، اس کی معصومی اختیار کی ہوئی ہے۔ اب یہ بالادستی ایک تو فزیکل پاور میں ہو سکتی ہے، قوت میں، یہ جسے ہم کلچر اور تہذیب کی بالادستی کہتے ہیں، یہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ غالب ہوتی ہے، اور یہاں آتی ہے ایک مینٹالٹی سب سے زیادہ۔ حاکم قوم کی ہر ادا میں ہم شان معصوم دیکھتے ہیں، پھر جو معصوم قوم ہوتی ہے سب سے پہلے وہ یہ اختیار کرتی ہے، ان کا کلچر اختیار کرتی ہے، ان کی تہذیب اختیار کرتی ہے، بغیر سوچے سمجھے ہوئے کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے عبودیت، یہ چیز ہے جسے قرآن نے کہا کہ یہ کیفیتیں ان کی پیدا ہو جاتی ہیں پھر اس قوم کی۔ یہ ہے شر مکان، اولئک شر مکان واضل عن سواء السبیل۔ بات صاف ہو گئی کہ زندگی کی متوازن راہ جو تھی، جس سے آنکھیں کھول کے چلنا چاہیے تھا، وہاں سے یہ بھٹک گئے، اور بدترین منازل جو زندگی تھی ان کے اندر یہ لوگ پھر پہنچ گئے۔ یہ کیفیت ان کی پیدا ہو گئی۔ یہ ہے برادران عزیز و قردۃ خاسئین کا جو کہا گیا ہے کہ یہ کیفیت پھر اس کے بعد اس قوم کی ہو جاتی۔ یہی چیز اب آئیے جہاں ان کے متعلق کہا ہے، بنی اسرائیل کے متعلق یہ بندروں کا، ابھی میں نے یہ کہا ہے 7/163 7/163 کہا۔ اس کے بعد ہوا جو کچھ انہوں نے کیا وہی ہے وہ مچھلیاں والا واقعہ۔ آہستہ آہستہ اس قوم کی پھر کیفیت یہ ہو گئی کہ جوہر مردانگی ختم ہو گئے، انفرادی مفاد پرستیاں غالب آ گئیں، ایپس مینٹلٹی آ گئی، عقل و فکر کی روح سے معاملات سے فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو گئیں۔ تو پھر قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، یہاں پھر وہی لفظ آیا ہے 7/166۔ یہ کیسے یہ چیز پھر ہوئی؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثُنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا قانون خداوندی کی روح سے کہ ان کے اوپر ایسے لوگ حاکم بن کے آئے کہ جو ہمیشہ کے لیے ان کو طرح طرح کے عذاب اور تباہیوں کے اندر محفوظ رکھتے تھے۔ یہ ہے اس کا نتیجہ۔ پھر دوسری چیز کیا ہوئی؟ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا۔ پہلے یہ ایک ملت تھے، ایک امت تھے، ایک قوم تھے، ایک مرکزیت تھی، ان کی مرکزیت فنا ہو گئی، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور اس کے بعد یہ گروہوں میں بٹ گئے، تفریق پیدا ہو گئی ان کے اندر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا نتیجہ نکل رہا ہے اس عذاب کا جو خدا کی طرف سے آتا ہے۔ مینٹلٹی ایپش ہوئی، نقالی محض رہ گئی، معاملات کے فیصلے خود کرنے کی صلاحیتیں مفقود ہوئی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ حکومت چھن گئی، ایسی قوموں سے مغلوب ہو گئے کہ جو طرح طرح کی رسوائیاں اور تباہیاں ان کے اوپر لاتی تھیں، مرکزیت اپنی ختم ہو گئی، زمین میں ادھر ادھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، قطعناہم، بٹ گئے، یہ مختلف گروہوں کے اندر، مختلف قوموں کے اندر بٹ گئے، اور یہ کیفیت پیدا ہو گئی
اس انداز سے بات شروع کی اس سے کہ چھوٹی سی چیز جو اپنے اوپر پابندی عائد کی تھی کہ ایک دن کا ناغہ کر لیا کریں گے، کہا کہ بات تو بڑی معمولی سی تھی، لیکن آپ دیکھو کہ اتنے سے قانون کا احترام جو دل سے اٹھا تو آہستہ آہستہ قوم کی کیفیت پھر یہ ہو گئی کہ تمام جوہر انسانیت سے وہ عاری ہو گئی، دوسروں کی معصوم بن گئی، مرکزیت سے ختم ہو گئی، دنیا کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو کے یہ قوم بٹ گئی، یوں ذلت و رسوائیاں ان کے حصے میں آ گئی۔ تو بات آپ نے سمجھ لی نا کہ کتنا گہرا تعلق قرآن نے بتایا ہے اس چھوٹے سے واقعے میں اور اس قوم کے اس قدر رسوا کن اور عبرتناک انجام کے اندر۔ قوموں کے عروج و زوال میں آپ دیکھیں گے عزیزان من، قوم بلندیوں سے ایک دن میں گر کے پستیوں میں نہیں آ جاتی، بہت بتدریج آتی ہے، آہستہ آہستہ آتی ہے۔ ہمارے سامنے تو اس کی تباہی کا وہ دن ہوتا ہے جو در حقیقت آخری دن ہوتا ہے، مورخ کی نگاہ میں وہ پہلا دن ہوتا ہے، اور پہلا دن ہوتا ہے جس دن نہایت غیر محسوس طور پر ان کے ہاں سے کوئی اس قسم کی چیز سامنے آتی ہے کہ انہوں نے اپنے ہاں کی کسی پابندی سے سرکشی اختیار کی، قانون کا احترام اٹھا، چھوٹی سی چیز جو تھی بظاہر اس وقت نظر آتا تھا کہ ہوا کیا، یہ مانا یا نہ مانا، منگل کے دن کھایا یا نہ کھایا، کیا اس میں فرق پڑتا ہے؟ کہتا ہے کہ سوال اس چیز کا نہیں تھا، نہ منگل کا نہ گوشت کا، سوال تو اتنی سی چیز کا تھا کہ تم قانون کا احترام کس طرح کرتے۔ جو ہی یہ چیز دل سے اٹھی تو پھر اس کے بعد ہر قانون جو ہے اس سے سرکشی تمہاری عادت ہو جائے گی، اور پھر تو انسان مومنٹم سے آگے چلتا ہے۔ ہوا کے تو معنی جس کو ہم کہتے ہیں خواہشات، جس کا ترجمہ ہم نے کیا ہے، اس کے معنی عربی زبان میں پہاڑ کی چوٹی سے پتھر کو نیچے کی طرف لوٹا دینا، وہاں سے گرتا ہے تو وہ ذرا سی رفتار سے گرتا ہے، جو جو نیچے چلا آتا ہے اس کی رفتار خود کتنی تیز ہوتی چلی جاتی ہے، باہر کی کوئی قوت نہیں ہوتی، اپنے اندرونی مومنٹم سے تیز ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ یاد رکھو، جب بھی قانون کے احترام پر تمہاری مفاد پرستی غالب آ جائے گی، ابتداً ذرا سی حرکت اس میں ہوگی، اور اس کے بعد تم دیکھو گے کہ خود وہ اپنے زور دروں سے کتنی تیز رفتاری سے نیچے کی طرف آتا چلا جائے گا اور پکشیوں کے گڑے میں گر جائے گا۔ بات شروع کی ہے قرآن نے سب سے جو وضاحت زندگی کا بڑا تھوڑا چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے، انجام اس کا ایسا بتایا ہے، معصومیت، ذلت، مسکنت، نامرکزیت، ایک کان سے گروہ میں بڑھ جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، یہ جہاں تک قرآن بتا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو پھر آپ نے دیکھا جو کہا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، یہ اتنی سی بات غور کرنے والوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے ان کے لیے بھی اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی بڑا عبرت کا سامان اپنے اندر رکھتے ہیں، اور جو لوگ زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے بچ کر چلنا چاہیں ان کے لیے تو سامان بصیرت ہے اس کے اندر۔ ورنہ اگر بات وہ لے لی جائے کہ اس زمانے کے وہ لوگ جو تھے ان کو بندر بنا دیا گیا، تو ہمارے لیے تو یہ چیز آج کوئی عبرت و معاوضے کا باعث ہی نہیں بن سکتی۔ اول تو ہم اس کو بلیو ہی نہیں کر سکتے کہ یہ جنہیں ہم منکی بندر کہتے ہیں یہ بھی بنی اسرائیل ہی کی چلی ہوئی نسل ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو اس وقت تاریخ کے اس دور میں موجود تھے ان کے لیے بھی یہ چیز بڑی سامان عبرت اپنے اندر رکھتی تھی، اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی یہ بصیرت کا اور معجزت کا سامان اپنے اندر رکھتا ہے۔ چھوٹا سا واقعہ، نتائج اس کے اتنے بڑے۔ اب اس کے بعد ایک اور واقعہ آتا ہے، 67ویں آیت آ گئی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ یہ ہے ذبح بقر کا واقعہ، ایک بچڑے کے ذبح کرنے کے متعلق بات ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایک بچڑا
بیل سانڈ سب کے لیے یہ لفظ آتا ہے. اسے تم ذبح کر دو. پھر بات بڑی چھوٹی سی ہے. قرآن کریم پھر اس کو اتنی اہمیت دیتا ہے. اہمیت تو اس کے نتائج کے اعتبار سے وہ دیتا ہے. کہتا کیفیت کیا تھی ہے. مصر میں یہ لوگ رہے قریب 400 سال تک معصومی کی زندگی. تو جیسا میں نے کہا ہے پھر تو حاکم قوم کے دیوتا ان کے دیوتا بن جاتے. حاکم قوم دیوتا بن جاتی ہے تو ان کے دیوتا جو ہیں وہ تو خدا بن جاتے ہیں. پھر مصری یہ ایک دیوتا کی پرستش کیا کرتے تھے. اوسیرس اس کا نام لکھا ہوا آتا ہے. OSIRIS. مصر کے آثار قدیمہ میں اس کا نام اسی اعتبار سے ایزاری آیا ہے. یاد رکھیے یہ اوسیرس گریک کا لفظ ہے, یونانی لفظ ہے, کیونکہ ان کے جو ترجمے موجود ہیں وہ ابتدا میں یونانی میں موجود ہیں. ابتدائی عبرانی کی تو کوئی کتاب ہی موجود نہیں تورات کی ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. نہ انجیل موجود ہے اس زبان کی, ارمنی زبان کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی. ترجمے یونانی ہوئے, ابتدائی اوریجنل ترجمے بھی موجود نہیں. یہ داستان الگ ہے. یہ لفظ یونانی زبان کا اوسیرس. یونانی زبان میں جتنا اسم ہوتے تھے, ناؤنز ہوتے تھے, ان کے آخر میں ایک ایس لگاتے تھے, سین لگایا کرتے تھے, اضافہ ہوتا تھا. اس لیے اصل میں یہ اوزری تھا. اور اب قدیم مصر سے جو آثار نمودار ہوئے ہیں اس میں اس دیوتا کا نام ایزاری رکھا ہوا ہے. وہی ہے اوسری جسے کہتے ہیں. اس کے نام کے اوپر یہ ایک سانڈ چھوڑا کرتے تھے. یہاں تو وہ چیز ہے نہیں. ہم لوگوں نے جو آدھی زندگی ہندوؤں میں بسر کی ہوئی ہے, ہمیں تو معلوم ہے نا کہ وہ اپنے یہاں سانڈ چھوڑ دیا کرتے تھے دیوتاؤں کے نام پہ. وہ جہاں سے جی چاہے کھائے, جہاں جی چاہے پیے, وہ چلتا پھرتا رہتا تھا, کھلا چھوڑا ہوا ہوتا تھا, اسے کوئی اذیت نہیں پہنچاتا تھا. وہ تو دیوتا مانا جاتا تھا. ان کے یہاں سانڈ کو دیوتا مانتے ہیں. جیسا میں نے پچھلے دنوں یہ کہا تھا, یہ ہندوؤں کے ہاں کا اپنا دھرم یا مذہب جو ہے, ان کے ہاں اپنا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے مختلف جگہ سے مانگی ہوئی ہیں. یہ گائے کی پرستش یا بیل کا سانڈ بنانا, یہ چیز مصر والوں کے ہاں سے انہوں نے لی تھی. وہ وہاں ایک سانڈ چھوڑا کرتے تھے. یہ اسی دیوتا کے نام دیوتا کی طرف منسوخ کر کے وہ سانڈ جو تھا اسے ایزار ہاتھی کہتے تھے, یعنی ایزار دیوتا کا سانڈ. اور اس کے متعلق عقیدہ یہ تھا کہ اس کے اندر, اس سانڈ کے اندر خود اس ایزار دیوتا کی روح آ گئی ہوئی ہے, اس لیے وہ اس کی پرستش کیا کرتے تھے. یوں مصریوں کے ہاں یہ جو دیوتا تھا ایزاری, اس کی پرستش ہوتی تھی اس سانڈ کے توسط سے جو ان کے ہاں خود معبود بن گیا تھا. پھر اس کے مجسمے تراشتے تھے. ہندوؤں کے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے یہ وہاں دیکھے ہیں خود, کہ ان کے سانڈ کے یا گائے کے مجسمے ان کے مندروں کے اندر ہوتے تھے, ان کی وہ پرستش کرتے تھے. ان کے ہاں بھی پھر اس کے مجسمے تراشے جاتے تھے. مصری اس کی پرستش کرتے تھے اور اسے ایزار کو وہ خدا کا بیٹا مانتے تھے, ابن اللہ. میں آگے چل کے آؤں گا جب سورہ توبہ میں جہاں ہے کہ عزیر کو ابن اللہ مانتے ہیں یہودی, اس کے متعلق تو کہا جاتا ہے نا کہ وہ عزیر نبی کو مانتے ہیں. در حقیقت بات یہ ہے کہ یہی دیوتا جو تھا یہودیوں نے بعد میں اس کی پرستش شروع کر دی تھی. خود آپ کو معلوم ہے کہ گوشالہ سامری کا واقعہ جو ہے, کہ اگر تو موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے ان سے غائب ہوئے اور انہوں نے سامری نے ایک بچڑا بنایا اور انہوں نے بچڑے کی پرستش شروع کر دی.
کہ اگر تو موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے ان سے غائب ہوئے اور انہوں نے سامری نے ایک بچڑا بنایا اور انہوں نے بچڑے کی پرستی شروع کر دی، وہ کیا بات تھی؟ یہ وہاں اس دیوتا کو پوچھتے آئے تھے، یہاں چھڑائی تھی اس کی پرستش حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم توحید نے، لیکن قرآن نے بتایا یہ ہے وہ اشربوا فی قلوبہم العجب، ان دیوتاؤں کی محبت دل کی گہرائیوں کے اندر اتر جایا کرتی ہے۔ بڑی بات کہی ہے قرآن کہ ایمان سے پہلے دور کا جو کفر ہوتا ہے وہ تحت شعور کے اندر تک فرائض کر گیا ہوتا ہے۔ اگر تو ایمان اس انداز سے آئے کہ آہستہ آہستہ بتدریج عقل و فکر کی روح سے یہ چیزیں آتی جائیں اور زمانہ کفر کی جو اس قسم کی تحت شعور میں جاگزی چیزیں تھیں وہ آہستہ آہستہ نکلتی چلی جائیں تو پھر تو وہ گھر بالکل بتوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا گھر بن جاتا ہے یوں کہیے۔ اور اگر کیفیت یہ نہ ہو، وہ شبہ شب مسلمان ہونے والی بات ہو کہ اس نے کہا کہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، تو اس کے بعد تو پھر وہ یہی ہوتا ہے۔ ہمارے نانا کی اپنی کیفیت یہ تھی، تو جب بھی چھینک آتی تھی تو وہ جے نندی کی کہتے تھے، آٹومیٹیکلی غیر شعوری طور پہ یہ چیز نکل جاتی ہے منہ سے۔ وہ نندی جو ہوتی ہے وہ تو تحت شعور میں ہوتی ہے۔ قرآن جاتا ہی جائے رحیم گھستا ہی گھسے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یہ جو ہم وہاں مسلمان ہوئے ہیں ہندوستان میں وہ ٹھیک ہے، تو کسی نے کلمہ پڑھا دیا مسلمان ہو گئے، جتنی رسوم جتنے اعتقادات قبل الاسلام کے یا قبل ایمان کے تھے ہمارے، ایمان تو نہ کہنا چاہیے، مسلمان ہونے کے پہلے کے زمانے سارے اسی طرح سے آتے تھے سب۔ ہم تو تازہ تازہ مسلمان ہوئے ہوئے تھے، ہمارے اپنے گھروں کے اندر گوگا کی پیر کی پرستش ہوتی تھی، کڑاہی دی جاتی تھی، یہ گوگا پیر کیا سانپ دے ہوتا، اور ہارے کے یہاں یہ کیفیت تھی۔ کیسے کی ماتا جو ہے اس کی پرستش ایسٹ پاکستان میں آپ جائیے، ہر گاؤں کے باہر آپ کو دو چیزیں نظر آئیں گی، پیر 11ویں شریف والے کا ایک کھٹولا اور درگا ماتا کا ایک بت، دونوں بجا کے وقت ان کے جلوس چلتے ہیں سر۔ جو اس طرح سے کنورشن ہوتی ہے نا، اس میں ہوتا یہ ہے، نام تو آ جاتا ہے عبداللہ، لیکن ہوتا ہے وہ درگا داس۔ یہ کیفیت تھی۔ اب یہ جو چیز ان سے تھی نا کہ جب دیکھا کہ انہوں نے ذرا ادھر ہوئے تو وہ ساری توحید اور خدا اور موسیٰ کی تعلیم ایک طرف چھٹ کے رہ گئی، کیونکہ وہ ابھی سطح آپ کے اوپر تھی، اور وہ جو تھی عجل کی محبت جو قرآن کہتا ہے دل کی گہرائیوں تھی ابھر کے آئی۔ ایک سامری نے ذرا سا اس کو تھوڑا سا سہارا دیا، اور وہی محبت اور وہی عقیدت وہی پرستش بچڑے کی اوتار آئی، اور انہوں نے اسے شروع کر دیا پوچھنا۔ یہ ہمارے ہاں جتنے بھی یہ بڑی بڑی چوک ہیں، یہ مزار، یہ گنبد، یہ سارے جن کی پرستشیں ہیں، یہ وہی بچڑے کی محبت چلی آ رہی ہے ہمارے ہاں۔ اور قرآن نے کہا یہ ہے کہ بڑی مشکل سے یہ چھوٹا کر دیا، یاد رکھو۔ ذرا سی تعلیم نگاہ سے اوجل ہوئی، 40 دن کے لیے موسیٰ ادھر گئے، اور کسی سامری نے تھوڑی سی کہانی بیان کی، سامری کے معنی افسانے بیان کرنے والا جی۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو وہی جو بچڑے کی محبت تھی وہ سروور کے اوپر آ گئی، تب اس کے لیے علاج یہ تھا، اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ وہ ہندوستان میں جو اہمیت حاصل ہوئی ہے نا گائے کی قربانی کو، اس کے معنی یہ تھے، وہ یہی چیز تھی جو کرائی گئی ان سے کہ یہ جو پھر بھی مسلمان ہوں تو پہلی چیز یہ ہے کہ گائے کا گوشت کھاؤ گے، گائے ذبح کرو،
گائے کی قربانی دو، فی ذات ہی اس میں کوئی اہمیت نہیں ہے، نفسیاتی طور پہ یہ بڑی چیز ہے۔ آپ سوچیے تو صحیح، آج بھی جو آپ کے یہاں یہ بت پرستی کی شکلیں موجود ہیں، یہ بڑے بڑے آستانے اور بڑی بڑی مزاروں کی شکل میں، اس سے اگر آپ نے کسی کو توبہ کرانی ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہاں صاحب میں نے مان لیا ہے کہ یہ کچھ نہیں، تو اس سے کہیے کہ پھر اس مزار کو ڈھاؤ جا کے، آپ دیکھیے کتنا مشکل مرحلہ یہ نظر آتا ہے، بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ سب۔ اب اس کے بعد یہ کہنا تو مشکل ہوتا ہے کہ نہیں صاحب میں یہ نہیں کروں گا، کیونکہ جب تم نے کہہ دیا کہ صاحب یہ اینٹ اور پتھر کے سوا کچھ نہیں اس میں رکھا ہوا، تو اس میں حرج کون سا ہے؟ گھر کے کبوترے کو بھی تو تم ان کو ضرور مسمار کر دیتے ہو، یہ کبوترا ہے، ایک ڈھا دو اس کو۔ کہتا ہے کہ جی ہاں بات تو ٹھیک ہے، لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی، ڈھا دو کے معنی کیا ہیں؟ ڈھا دو کے معنی نہیں سمجھ میں آ رہے۔ ارے توڑ دو اس کو، ایسے بھی پھوڑے سے توڑیں یا گینتی سے توڑیں، کس سے توڑیں؟ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ دیکھتے ہیں بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ وہ من کا چور بات سمجھ میں نہیں دیتا، سمجھ میں تو آ جاتی ہے۔ بیان نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا چاہیے؟ وہ دماغ کا بت خانہ بات سمجھ میں آنے نہیں دیتا، آ رہی ہوتی ہے، بے ایمان ہے یہ کہ جی وہ گرا دیں تو کیا زمین کے ساتھ ہم وار کر دیں یا ذرا ذرا سا رہنے دیں؟ وہ گرا دو، زمین کے ساتھ ہم وار کر دو، پھر یہ ہاتھ ہی گرا دیجیے صاحب، تیرے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے جی، ہاتھوں کو مہندی نہیں لگی ہوئی ہوتی، دل کے اندر ایک چیز جو ہے آنے نہیں دیتی اس طرف گرا کر۔ بڑی عجیب چیز قرآن کہہ گیا، ہم یوں واقعہ سمجھ کے گزر جاتے تھے۔ قرآن نے کہا ان سے کہا کہ ایک بچڑے کو ذبح کر دو، کان کو ذبح کر دو، اور وہ لگے بات کرنے۔ پہلی بات تو یہ کہی کہ کالو اکرتا سے نہ ہوگا، کہا ہوگا امان نال کا سچ مجھ کہنا کہ ہمیں مخول کریں دے آئیں گے۔ سمجھے؟ یار مزاق نہ کرے کیا، لیکن پہلی چیز اندازہ لگائیے آپ اتنا لائٹلی لے رہے ہیں ایک معاملے کو۔ ان کے معنی یہ ہے کہ یہ سنجیدگی سے متانت سے سیریسلی ایسی بات تو ہم نہیں سمجھتے کہ تمہارے جیسا معقول آدمی اس قسم کی بات سیریسلی کہے گا، مزاق کر رہے ہیں یہ کھانا اعوذ باللہ یا نکون من الجاہلین، انہوں نے کہا تو بس وہ پناہ خدا اس بار ایسے معاملے کے اندر میں مزاق کروں گا، جہالت ہے یہ تو۔ اچھا اس نے کہا ٹھیک ہے جی کر دیں گے۔ کالو تو لنا ربا کا یبین لنا ما ہیا، کہا ذرا اللہ میاں سے پوچھ دو کہ یہ کیا ہے جو شان کہتے ہو؟ یہ پتہ انسان کی ہوں گا، میں پوچھ لیجیے گا صاحب کہ مزار کہتے کس کو ہے؟ اب بات سمجھ میں نہیں ہمارے آئی، روز اس کی پرستش ہو رہی ہے، اب بات سمجھ میں نہیں آئی گا، پوچھ لیجیے گا اللہ میاں سے۔ قال انا یقول انا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک فقدوا ما تؤمنون، کہنے لگے وہ ٹھیک ہے، تو ایسا ہی انہوں نے ڈسکرپشن وہ دینی شروع کر دی نا کہ جو ادھر ادھر سے جائیں تو متعین طور پہ اسی سان دیوتا کے اوپر آ جائے جو انہوں نے تجویز کر رکھا تھا۔ پھنسو سوری دیو، یعنی پہلے تو جو بات کہی تھی کوئی لے لیتے سانڈ، کوئی بیل لے لیتے، کوئی گائے لے لیتے، ذبح کرتے، اب متعین کراتے چلے جا رہے ہیں اور وہ بھی متعین کرتے چلے جا رہے ہیں کہ وہی بات آئے سر کہ ٹھیک ہے نہ وہ بوڑھا ہے نہ وہ بچہ ہی ہے، بھرپور جوانی ہے۔ تو معروم وہ کہہ رہے ہوں کم بختوں بات ساتھ ہی کہی گئی ہے، کر گزرو، خام خواہ کے لیے اور اپنے اوپر پابندیاں عائد کرتے چلے جاتے ہو۔ یہ بات میں آگے چل کے بتاؤں، یعنی کہ یہ تو خیر سمجھ میں بات آگے کی عمر کتنی چاہیے؟ کالو تو لنا ربا کا یبین رہا مال ہونا، رنگ کی ہونا چاہیے جی ہوگا،
یعنی جیسے کھلا کی گٹی بنوانی ہے انہوں نے پہلے ہی طے کر دیتا ہے گن تو جی رنگ کی ہونا چاہیے. رنگ کیا ہونا چاہیے؟ کالا اتنا ہوں یقول و انا بکرا تم سفران فاقی اللونا تر ناظرین. گہرا زرد رنگ ہونا چاہیے، خوشگوار قسم کا، دیکھنے والوں کو نظر آئے. دو باتیں ہو گئی. من کا چور کالو تو لنا ربا کا جو بین لنا ماشیا ان البقرہ تشابہ علینا. ابھی بھی کچھ بات شبے کی رہ گئی. اسی بیل اور بیل میں دیکھو نا تشابہ ہو جاتا ہے آدمی کو. عام اور قسم کا بیل ذبح کر دیں اور تم بعد میں کہو کہ نہیں یہ نہیں، اللہ میاں کا منشا کچھ اور تھا، وہ اس قسم کا ہونا چاہیے تھا. بات واضح وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ مَعَ اب یہ نہیں گل ہے کہ ذبح نہیں کرنا چاہتے آگے لا حول ولا، اللہ نے چاہے ابھی ذبح کر کے دکھائیں گے تو ہم گل نہیں سمجھ آ رہی. کیا بات قرآن کا انداز ہے. روز ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے صاحب. بات صاف ہوتی ہے کہ یہ چیز شرک ہے، قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے. مان جاتا ہے دماغ، سند دیکھ لیتے ہیں، ریزن کوئی نہیں ہوتا، من حرامی حجتاں ٹھیر. اس کے بعد پھر یہ چیز آ جاتی ہے کہ جی بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن صاحب آپ سوچیے نا، سلف صالحین سے یہ چیز چلی آ رہی ہے. اگر یہ چیز یوں ہو تو اس کے یہ مانے ہوئے ہیں کہ صاحب حضرت فلاں صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی شرک ہی کیا کرتے تھے. یہی کچھ اس میں بات تو ہوگی نا. کچھ دیکھیے نا، ہماری آپ کی سمجھ میں نہیں بات آتی، ان کی تو سمجھ بہت بڑی تھی. وہ تو اسلام کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے. وہ یہ چیز تھی اصل میں. ٹھیک ہے، جتنا کچھ ہم وہاں کچھ مبالغہ کرتے ہیں نا وہ ہم نہیں کیا کریں گے ساتھ. چلیے ہم سجدہ نہیں کیا کریں گے، منت ماننے میں تو کوئی بات نہیں ہے. ہم ان سے نہیں مانتے ہیں جی، اصل میں ہم تو خدا سے مانتے ہیں. وہ درمیان میں ان کا وسیلہ لے آتے ہیں. اور ایک روایت میں آیا ہے صاحب کہ وہ بارش نہیں ہوتی تھی اور حضرت عمر نے کہا تھا کہ یا اللہ حضرت ابن عباس سے تو شاید بارش کر رہے. دیکھیے صاحب، دیکھیے نا ہے چلا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے. یہ بات یہی ہو رہی ہے. پتہ ہے کان کسے کہتے ہیں، پتہ ہے ذبح کے معنی کیا ہوتے ہیں، معلوم ہے یہ کیوں کرایا جا رہا ہے. وہ دل میں جو اشربوا فی قلوبہم العجل، لفظ میں قرآن نے بات ساری واضح کر دی ہے. دل کی گہرائیوں میں عقیدت پیوست ہو چکی تھی، یہ نہیں ان کو اس سے آمادہ ہونے دے. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول كثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. وہ نہ کنویں میں جوتا گیا نہ ہل میں جوتا گیا، تھان تو جوتا ہی نہیں جاتا نا کسی چیز کے اندر. بے داؤ بالکل. دیکھیے کس طرح سے وہ پورے ان کے اس معبود کا مجسمہ سامنے لا کے کھڑا کر دیا قرآن نے. اب کوئی راستہ نہیں رہا صاحب بھاگنے. سوچ رہے ہوں گے کہ اور پوچھیں کہ صاحب اس کی 4 ٹانگیں ہوں گی یا 6 ٹانگیں ہوں گی. صاحب کوئی راستہ نہیں. کال آنا جن تبدیل کہنے کہ ہاں گل ہوئی نا، ہوں گل کی تھی تو تھی ٹھکانے دی، یعنی پہلے بات ٹھکانے کی نہیں ہو رہی، کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، تو اب بات کی ٹھکانے کی. فذبح ہوا، ذبح کرنا ہی پڑا. اور لم یہ ہے قرآن کی وما کادو یفعلون، بات یہ ہے کہ کرنے کو بھی نہیں چاہتا تھا. مردیاں پردیاں. عزیزان من، بات ذبح بقر کی نہیں، بات کسی خاص دور کے خاص قوم کے شان کے ذبح کرنے کا واقعہ نہیں ہے. قرآن تو قیامت تک کے لیے حقائق بیان کرتا ہے. ان حقائق کی وضاحت اور السٹریشن کے لیے صرف وہ اس قسم کی تاریخی شہادات کو پیش کرتا ہے. بات یہ 3000 سال پہلے کی نہیں ہے، بات آج کی ہے، بات ہمیشہ تک کے رہے گی. غلط عقائد جن کی عظمت، عقیدت اور احترام انسان کے لاشعور تک کے اندر جا پہنچتا ہے، وہ
انتظام تعلیم تدریس تربیت سے آہستہ آہستہ نکلتے ہیں. یوں ہی زبان سے چند کلمے دوہرا لینے سے وہ نہیں نکلا کرتے. اس کے لیے خاص تعلیم و تربیت کا پروسیس ہوتا ہے. عقل و فکر کی روح سے، دلائل و برہین کی روح سے، علم و بصیرت کی روح سے ان کے نقائص، ان کے باطل ہونے کی چیزیں، ان کا غلط ہونا، ان کا خلاف حقیقت ہونا، علاوہ بصیرت ایک ایک کر کے نکالا جائے. پھر ان کی جگہ جو حقائق ہیں ان کو اسی طریقے کار سے، اسی تعلیم و تربیت کے طریقے سے پھر ان کا اثبات کیا جائے، ان کو اس طرح سے دل کی گہرائیوں میں اتارا جائے، ایک ایک کر کے یہ کچھ کیا جائے. اور جب اس طرح سے یہ گھر ان بتوں سے بالکل خالی ہو جائے پھر یہ سمجھیے کہ اس کے اندر خدا آتا ہے. یہ ہے طریق. غلط عقائد کو دل و دماغ سے نکال کر ان کی جگہ صحیح عقائد کو وہاں بسانا، یہ طریق ہے جس طریق سے آپ کسی کو مسلمان کرتے ہیں. کسی غیر مسلم کو بھی نہیں. کہ جو پہلی آیت گزر چکی ہے ان الذین آمنوا، اس میں آیا ہوا ہے نا کہ خود مسلمانوں کے گھروں میں بھی پیدا ہونے والا جو ہے، یاد رکھو اس کے لیے بھی یہ طریقہ آپ کو اختیار کرنا ہوگا. یہ ایک چیز ہے نہیں کہ ہنگامی وقتی یا پیدائشی طور کے اوپر کوئی شخص ہندو پیدا ہو جائے، کوئی مسلمان پیدا ہو جائے. بچہ نہ ہندو ہوتا ہے نہ مسلمان ہوتا ہے، اسے بعد میں کچھ بنانا ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اس طریق سے ہم نے اپنے بچوں کے دلوں سے اس گوشالے کی محبت کو یوں نکالا ہے؟ کیا اس کی جگہ ہم نے خدا کو بسایا ہے ان کے دلوں کے اندر؟ ہاں، تو یہ ہے کہ جس طرح سے جس گھرانے میں کو پیدا ہو گیا وہی کچھ وہ بن گیا. یہ تو ٹھیک ہے کہ جو ہم نام مسلمان رکھتے ہیں اپنا، وہ بچہ بعد میں اپنے آپ کو ہندو تو نہیں کہتا، لیکن یہ بھی تو چیز ایک رسمی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. یہ نہیں ہماری فرق سمجھ میں آئے گا، لیکن یہ تو فرق سمجھ میں آ جائے گا نا کہ شیعہ گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ انہی عقائد کو لے کے پروان چڑھتا ہے، سنیوں کے ہاں پیدا ہونے والا انہی عقائد کو لے کے پروان چڑھتا ہے. بچہ جب پیدا ہوا تو دونوں گھروں میں وہ نہ شیعہ تھا نہ سنی تھا، وہ نہ مسلمان تھا نہ غیر مسلم تھا. جس ماحول میں اس نے تربیت پائی ہے، جو باتیں اس کے کان میں شروع سے پڑھنی شروع ہوئی ہیں، تو وہی چیز ہے جو عقائد بنتے چلے گئے. اور پھر رفتہ رفتہ وہ جب فی قلوبہم العجل، دل کی گہرائیوں میں اتر گئے، وہاں وہ چیز جو تھی مسلمات بن گئی. اب پھر زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہم نے کھڑے ہو کے سوچا نہیں ہے کہ جسے ہم مسلمہ مان رہے ہیں وہ حقیقت ہے یا افسانہ ہی ہے. یہ تو زندگی بھر کا پروسیس ہے عزیزان من. یہ تو اس طرح سے وہ قوم بنتی ہے، ورنہ کیفیت یہی رہ جاتی ہے کہ ان کو مصر سے نکال بھی لائیے، ان کے وہاں بتوں کو وہاں چھوڑ بھی آئیے، مندر وہاں رہ گئے، یہ سارے ادھر آ گئے، یہ مسلمان بھی ہو گئے. ویسے تو یہ اپنے ہاں جب مصر میں بھی رہتے تھے تو انہوں نے اپنے ہاں وہ قبطیوں کا مذہب نہیں انہوں نے قبول کیا تھا بنی اسرائیل نے. جس طرح سے ہم ہندوستان میں رہے تو ہم نے ہندو مذہب اختیار نہیں کیا تھا، لیکن جتنے ان کے ہاں کی یہ ساری عقائد رسومات یہ تمام چیزیں دل کے اندر انہوں نے رکھی ہوئی تھی، اسی طرح سے ان کے اوپر یہ کاربن تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اس ملک سے نکال لائے، توحید کا سبق دیا، یعنی مسلمان کیا یوں کہہ لیجئے، آزاد فضا کے اندر آ گئے، وہاں کی معصومی بھی نہیں ہے، پاکستان بھی بن گیا،
کوئی چیز وہاں کی باقی نہیں رہی، لیکن وہ جو دل کی گہرائیوں میں بت لے کے آئے ہوئے تھے وہ ویسے کے ویسے موجود ہے سر، بلکہ یہاں تو ان بتکدوں کو اور زیادہ مرفع کیا جاتا ہے اور اور زیادہ ان کو سجایا جا رہا ہے۔ جو مرور زمانہ سے، زمانے کے تقاضوں سے جو گر رہے تھے ان کو نئے سرے سے استوار کیا جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ دل کی گہرائیوں میں وہ عجل اور گوسالے کی جو محبت ہے جاگزی ہو چکی ہوئی ہے، اس کے نکالنے کا طریقہ صرف یہی تھا کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو سنبھالتے، شروع سے ہی ان کے ذہنوں کے اندر غلط خیالات، غیر قرآنی معتقدات جتنے پڑے تھے ان کو تعلیم و تربیت سے، علم و بصیرت سے، فکر و نظر کی روح سے ان کو ایک ایک کر کے نکالتے، ان کی جگہ قرآن کی مثبت تعلیم ان کے دلوں میں جاگزی کرتے، پھر یہ ہماری نئی نسل جو تھی یہ مسلمان ہوتی۔ یہ پرانی نسل جو ہے بنی اسرائیل کی، یہ وہی ہے جس طرح سے کہ ہم ہندوستان سے آئے ہوئے مسلمان یہاں موجود ہیں۔ یہ ہندوستان سے آئے ہوئے نہیں، جتنے بھی مسلمان آپ کر رہے ہیں عرض سے دیکھ لیجیے جو پیدائشی طور پہ مسلمانوں کے گھر میں جنم لے کے مسلمان بنتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے۔ ہم یہاں کے معتقدات لے کے آئے ہیں، وہ اپنے ہاں کے بزرگوں کے جو قبل از اسلام کے تھے ان کو لے کے چلے آ رہے ہیں سب، اس لیے کہ صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام ہم نے کبھی کیا ہی نہیں اپنے بچوں کو۔ ان کے دل سے جب کوئی کسی وقت بھی آپ اس طرح سے گسالہ کو نکالنا چاہیں گے تو پھر ہزار حجتیں دل میں پیدا ہوں گی، وہ نہیں ادھر آئیں گے، کیونکہ انہوں نے ادا وجید بصیرت بھی نہیں کیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے قرآن کریم نے جو کہا کہ یہ جو قوم آئی تھی موسیٰ کے ساتھ، قدم قدم کے اوپر وہ بیٹھ جاتی تھی کہ ان کا دامن پکڑ کے یہ نہیں کریں گے، وہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ کریں گے، یہ کیفیت ہوگی۔ اور اس کے بعد کہا یہ گیا کہ اس قوم کو تم ان جنگلوں میں چھوڑ دو، گشت نوردیاں کرنے دو، ان کو مرنے دو، تباہ ہونے دو، لیکن ان کی آنے والی نسل کو سنبھال لو۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ اس کے بعد نئی نسل جب پروان چڑھی اور وہ موسیٰ پہ ایمان لائی تو اس پرانی نسل نے جو قدم قدم کے اوپر یہ کہا تھا کہ ہم نہیں اندر جائیں گے، ہم نہیں اس فلسطین کی زمین کو جا کے قبضہ لیں گے، تو کہا ہے کہ وہ ایمان لائی اور ایک جھپکے میں جا کے انہوں نے سر مقدس کے اوپر قبضہ کر لیا، اس لیے کہ اس نئی نسل کی تعلیم و تربیت ہوئی تھی ان کے حالات کے ساتھ۔ قرآن نے بات یہ کہی ہے عزیزان من ان آیات مقدسہ میں کہ وہ عجل اور وہ گوسالہ جسے یہ قومیں پیدائشی طور پہ مسلمان ہونے والی قومیں جو اپنے دل کی گہرائیوں میں لے کے آتی ہیں، قدم قدم کے اوپر وہ دامن کش ہو جاتی ہیں، یاد رکھیے۔ اور پھر نہ یہ کسی ڈان ڈپٹ سے نکل سکتی ہیں، نہ کفر کے فتووں سے نکل سکتی ہیں، نہ ملک کے اندر قانون سازی سے نکل سکتی ہیں، یہ نکل سکتی ہیں نئے سرے سے اس قوم کے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت سے، یہ خطوط پر کرنے سے، نئے سرے سے ان کو مسلمان کرنے سے یوں کہیے، پھر وہ ضروریت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا ہے وہ بفرتے بکھرے ہوئے سیلاب کی طرح امڑتی ہے، وہ سچے مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ ہے چیز جو قرآن کریم نے اس واقعہ سے ہمارے سامنے قرآن لایا۔ پہلا واقعہ تھا کہ چھوٹی سی چھوٹی چیزیں بھی جو کسی سوسائٹی میں اجتماعی نظام کے اندر اپنے اوپر عائد کر لی جائیں ان کی پابندی بھی نہایت ضروری ہے۔ یہ کہہ کے ان سے نہ تم اعراض برتو کہ بات تو بڑی چھوٹی سی ہے، ہوا کیا دائیں کو گزر گئے بائیں کو گزر گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ احترام، قانون کا احترام جو ہے وہ ان چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ جذبہ دل میں سے مٹ گیا تو پھر بڑے بڑے قانون کی بھی تم احتیاط نہیں برتو گے، سرکشی اختیار کر لو گے، قوم کے اندر سے قانون کا احترام اٹھ جائے گا۔ پھر دوسرا واقعہ یہ بیان کیا کہ جس قوم کو تم نے صحیح معنوں کے اندر مومن بنانا ہے اس کے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا اس طرح انتظام کرو کہ غلط عقائد اور معتقدات اور نظریات جو ہے علم و فکر و بصیرت کی روشنی سے ان کے اندر سے نکلتے چلے جائیں اور صحیح اعتقادات
اور صحیح نظریات ان کے اندر جاگزین ہوتے چلے گئے۔ دوسری چیز قرآن نے اسی واقعے سے اور بتائی۔ بات پہلے یہ صحیح تھی کہ ایک بقرہ جسے بیل کہا جائے گا، چاند کہا جائے گا، اسے ذبح کر دو۔ بات صاف تھی۔ اب انہوں نے اس میں فروغ کرنی شروع کی، یعنی جو تفاصیل نہیں دی گئی تھی وہ تفاصیل متعین کرنی شروع کر دی۔ اب وہ پوچھتے چلے جاتے ہیں، اس کا جواب دینا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک چیز جو پہلے کتنی آسان تھی، کہ گائے ذبح کر دو، بہت آسان تھا، کوئی گائے لیجیے ذبح کر دیجیے، حکم کی تعمیل ہو گئی۔ لیکن جب آپ خود قریب کر کے اس کی جزیات متعین کرنا شروع کریں تو آہستہ آہستہ آپ دیکھتے کہ جو آسانی تھی آپ کی وہ کس قدر سمٹتی ہوئی مشکل کے اندر تبدیل ہوتی چلی گئی۔ اب یہی جو شریعت تھی آپ کے یہاں کی آسان، وہ آپ کتنی مشکل بنا کے چلے جا رہے ہیں اپنے لیے۔ ان جزیات کے تعین سے، ان تفصیلات کو خود متعین کرنے سے آسان دین جو ہے وہ اس قدر ایک مشکل اور گراں چیز ہو جاتی ہے، بوجھل چیز ہو جاتی ہے۔ کیسے ہو جاتی ہے؟ تم خود اس کو یہ کچھ بنا دیتے ہو۔ قرآن کریم نے اسی سلسلے کے اندر اپنے یہاں یہ بات کہی، بڑی عجیب تھی، اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے دین کے اندر۔ عزیزان من، کہا یہ 5/101 یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین۔ کیا بات! 101 102 بڑی اہم آیات۔ اے مسلمانوں، جن باتوں کی تفصیلات اور جزیات جو ہیں خود قرآن نے نہ دی ہوں، وحی نے متعین نہ کی ہوں، خام خواہ قریب کر کے ان کو نہ پوچھا کرو۔ اب جو تم پوچھو گے تو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اب جواب دیا جائے گا تو وہ جزیات جو ہیں جن کو دانستہ چھوڑا تھا کہ ان کو متعین نہ کیا جائے، اس لیے کہ اصول تو ایسے ہوتے ہیں جو ہر زمانے میں قیامت تک کے لیے وہ ممکن عمل ہوتے ہیں۔ اصول پہ عمل کیا جا سکتا ہے، وہ غیر متبدل ہوتا ہے۔ اصول پہ جس طریقے سے عمل کیا جائے وہ ہنگامی ہوتا ہے، وہ وقتی ہوتا ہے، وہ زمان و مکان کے اندر مقید ہوتا ہے۔ زمانے کے تقاضے اور حالات کے بدلنے سے وہ طریقہ کار، وہ جزیات، وہ تفاصیل، وہ ڈیٹیل، وہ پروسیجر، اس میں تبدیلیاں لانی واجب ہوتی ہیں، ضروری ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی وقت کی متعین کردہ ان تفاصیل کو بھی اصولوں کی طرح غیر متبدل بنا دیں تو کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاؤں بڑھ جائے گا، جوتا چھوٹا ہو جائے گا۔ اور اگر یہ فیصلہ ہو کہ نہیں صاحب ساری عمر پہننا ہی ہے، آپ دیکھتے ہیں وہ کیا مشکلات پیدا ہوں گی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اگر تو وہی مینٹلٹی ہے کہ صاحب سوچنا کچھ نہیں، فکر نہیں، کچھ کرنا، پاؤں کو کاٹتا ہے، کاٹے باندھے رکھو، اس کے اندر پہننا یہی ہے، وہ تو کچھ ہے کر دے۔ لیکن جو کھڑا ہو کے سوچنا شروع کرے کہ صاحب اسے تو پاؤں کے ماپ کا ہونا چاہیے، اور اسے کہا جائے کہ نہیں صاحب فرض ہے یہی کچھ کرنا، عجیب چیز قرآن نے کہا۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ کہا کہ مسلمانوں یہ نہ کیا کرو کہ جن جزیات کو ہم نے متعین نہیں کیا ان کے متعلق سوالات کر کر کے خود ہی متعین کرانا شروع کر دو۔ یہ چیز اگر ہوئی تو کسی وقت آگے جا کر یہی چیز گراں گزرے گی تم پر
کہا یہ روش اختیار کی تھی تم سے پہلے قوم بنی اسرائیل نے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ ہے جو قرآن بتاتا ہے. کہا اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو اصل دین تھا، وہ جو اصول تھا، وہ تو ہر زمانے میں ممکن العمل تھا، اس پہ تو عمل کیا جا سکتا تھا، اس کے خلاف اعتراض ہو نہیں سکتا تھا. یہ جزیات کچھ عرصے کے بعد جا کے یہ بڑھتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ نہیں دیتی تھی. کہا یہ کہ یہ دین ہے تبدیلی نہیں ہو سکتی. کہا ہوا پھر یہ کہ جزیات کو ناممکن پانے کے بعد اس قوم نے کہا کہ صاحب یہ دین اس قابل ہی نہیں کہ اس کی عمل ہو گئے، وہ دین سے ہی قابل ہو گئے. بڑی عظیم چیز کیا گیا قرآن. آج جو آپ کے ہاں یہ نئی نسل آپ کہہ رہے ہیں صاحب دین سے برگشتہ ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہی کس چیز سے برگشتہ ہو رہی ہے؟ یہ اس جوتے کو اتار کے پھینک رہی ہے جن کے پاؤں میں سے نہیں آ رہا. یہ وہ جو پروسیجرل چیزیں تھیں، وہ جو جزیات اور تفاصیل تھیں جنہیں ایک ہی وقت تک کے لیے رکھا گیا تھا، اگلے وقت وہ چلنی نہیں تھی، ان کو کہا گیا ہے کہ ان کے اوپر پابندی کرنی ضروری ہے، یہ دین ہے. اور وہ پابندی جو ہے وہ ہو نہیں سکتی، ناممکن ہے. اگر وہ اس پابندی کو کہہ دیا جاتا کہ وقتی تھی وہ چھوڑ دو تو وہ اصول سے منحرف نہیں ہوتے وہ لوگ. ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ ان تمام پابندیوں کے ساتھ تمہیں مسلمان رہنا ہوگا. تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں عمل ہی نہیں ہو سکتا تو وہ کہتے ہیں کہ ساتھ سلام آپ کے آگے دین کو رکھیے اپنے ہاں. تم اصلہ بہا کافرین، ان جزیات کی پابندیوں کے اوپر جو تم نے شدت برتی تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اصل دین سے ہی منحرف ہو گئے. یہ ہے چیز جو قرآن کہہ گیا. کہا یہ نہ کرنا کہیں، یہ نہ بنا دینا دین کو، خود پوچھ کے ساتھ متعین کر کر. یعنی آپ کے ہاں تو اب اگر مسواک کی جگہ ٹوتھ برش کر دیا جائے تو یہ بھی خلاف شریعت ہو جاتا ہے. مسواک کی لمبائی اگر ایک بالشت اور ایک اس سے کم رہ جائے تو وہ بھی خلاف شریعت ہو جاتا ہے. آپ کے ہاں کی پتلون اگر آپ کے تخنے پر آ جاتی ہے تو یہ بھی خلاف شریعت ہو جاتا ہے. دیکھیے ان چیزوں کو، یعنی دین کے اصول تھے جو غیر متبدل تھے. یہ میرا تجربہ ہے عزیزان من ذاتی. یہی جو آپ کے ہاں اس طرح سے مذہب گزیدہ نوجوان پھرتے ہیں اور جنہیں دیکھ کر ہمارے ہاں کا یہ مقدس طبقہ جو ہے اس کی پیشانی سے جسد کے نقشے بنتے ہیں، منہ میں جھاگ آ جاتی ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، لٹ گھومتا ہے، کفر کے فتوے عائد کرتے ہیں، ان کی طرح سے مایوس ہو جاتی ہیں. یہ اس قدر سرکش ہوئے ہوئے نوجوان میرے پاس آتے ہیں، میں انہیں دین کے اصول سمجھاتا ہوں. علم بصیرت کی روشنی میں باور کیجیے آج تک ایک بھی ایسا کیس میرا نہیں آیا جنہوں نے سر تسلیم نہ کم کر دیا اس کے ساتھ. جانے من مذاق ہو رہا ہے. عام سطح سے ذرا بلند ذہنیت کی انسانوں کی یہ کیفیت کو غالب کا شعر آج بھی اسی طرح سے تر و تازہ جیسا 100 سال پیش کرتا. خدائے عظیم جلیل و علیم و سمیع و بصیر کا یہ آخری شاہکار، تو کیا اس کے اصول ایسے ہوں گے کہ یہ 1300 سال کے اندر ایسے پرانے ہو جائیں کہ اب یہ قابل عمل بھی نہ ہوں، سمجھ میں بھی نہ آ سکے؟ اس کو سمجھ اور سوچ اور فکر اور علم و بصیرت جاننے والا ان کو مردود قرار دے دینا آ کرنا، کس کے مطلب یہ بات کہہ رہے ہو؟ ارسطو کے بنائے ہوئے لاجک کے جتنے قوانین ہیں وہ تو آج تک آپ کے یہاں بھی اسی طرح چلے آئے. خدائے عظیم کے بدیے ہوئے یہ اصولات جو ہیں یہ ناممکن العمل رہ جائیں، ناممکن ہے. یہ ہوا یہ ہے جو قرآن نے کہا تھا کہ یہ نہ کر لینا. ان اصولوں کے اوپر عمل پیرا ہونے کے جو طریقہ کار تھے، جو ضروریات تھی،
جو ایک وقت کے لیے تم نے متعین کی تھی ان کو بھی ابدی طور کے اوپر تم غیر متبدل قرار دے دو، وہ چل سکنے کے قابل نہیں ہوں گی۔ بات یہ ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بجائے اس کے کہ وہ ان یہ بعد میں جو تم نے وضع کی ہوئی تفصیلات ہیں ان کو چھوڑ کے اصل دین پہ آئے، تم دونوں میں فرق نہیں کرو گے، اس کے اوپر وہ چل نہیں سکیں گے، سخت بہو کے ہاتھ کافرین وہ اصل دین کو چھوڑ دیں گے۔ عزیزان ایمان، غور فرمایا تو آپ نے کہ قرآن یہ جو اس قسم کی بظاہر داستانیں بیان کرتا ہے، یہ جو اقوام کہن کی سرگزشتیں بیان کرتا ہے، یہ تاریخ کے واقعات کے طور سے بیان نہیں کرتا، زندگی کے اصولوں کے طریق سے بیان کرتا ہے۔ اس کے اندر سے جو نتائج وہ لاتا ہے ہمارے سامنے ابدی ہیں، غیر متبدل ہیں، آج بھی اسی طرح سے زندہ و پائندہ ہے جیسے اس دور کے اندر تھے۔ لیکن ہم ہیں کہ ان چیزوں کو بھی ہم افسانے کی طرح پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں، کوئی اس سے ہم سبق نہیں لیتے کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے، اس لیے کہ ہم بھی تو اسی سطح کے اوپر آ چکے ہوئے جس سطح کے اوپر یہ قومیں تھیں، ہم نے بھی تو دین کو مذہب بنا دیا ہوا ہے۔ مذہب ہے یہ چیز برادران عزیز کہ اصول جو ہم اس کے اندر ان کو تو گم کر دیا جائے، اور یہ جو اس کے لیے ہم نے خود تفاصیل متعین کی تھی ان کو اہل دین بنا دیا جائے، یہ مذہب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ ان چیزوں کے اوپر جو انہوں نے ظواہر بنا رکھے ہیں ان کے اوپر آپ پورے اتر آئیے، وضع، سطح، شکل اور شباہت جس طرح کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے تاکہ ان کے اقدار کے مطابق، ان کی میجرمنٹ کے مطابق وہ کچھ کر لیجئے، اور آپ دیکھیے کس قدر آپ متبر، کس قدر شریف، کس قدر قابل اعتماد، متقی، پرہیزگار، نیک بخت، یہ کچھ گنے جا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھے گا کہ اس کے بعد سینے کے اندر کیا ہے، سیرت و کردار کیا ہے، نمازی، پرہیزگار، ان چیزوں کا نام ہے۔ دین کے اصول کسی کے سامنے نہیں ہے، اور اگر یہ چیزیں کسی نے نہیں، اس میں اگر کسی کو فرق آ گیا ہوا ہے، کتنا ہی سیرت و کردار کے اعتبار سے بلند کیوں نہ ہو، ان کی نگاہوں کے اندر جہنم کا کنڈا بن جاتا ہے۔ معیار بدل گئے، اقدار بدل گئی، دین کی اقدار اور تھی، مذہب میں آ کے کچھ اور ہو گئی۔ یہ جزیات، یہ تفاصیل عزیزان ایمان جو کسی زمانے کے انسانوں کی خود پیدا کرنا ہے، ہمیشہ تک کے لیے نہ چل سکتی ہے نہ چل سکیں گی۔ اگر آپ اس کو یعنی دین بنائیں گے کہ اس کے چھوڑنے سے تم دین چھوڑتے ہو، یہ چل سکتی نہیں ہے۔ وہ بیچارے منافقت نہیں برت سکتے، یہ نوجوان ہمارے جو ہیں بڑے اسٹیٹ فارورڈ ہوتے ہوئے ہیں۔ ابھی تو یہ چیز آگ آپ کی سلگ رہی ہے، اندر دھواں دے رہی ہے، ایک جنریشن اور آگے آنے دیجیے، کاش بہو گیا گادرین، اس لبادے کو یوں توڑ کے الگ ہو جائیں گے۔ سنبھالو اس آنے والی نسل کو، بتاؤ انہیں کہ دین کے اصول جو کچھ قرآن کے اندر ہے یہ ہے غیر متبدل، اور اس کے متعلق ہم آج بھی دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ علم و بصیرت کو صرف معیار بنا کے آ جاؤ ہمارے سامنے، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ چیزیں آج بھی نہ صرف یہ کہ ممکن العمل ہے، بلکہ بہترین تعلیم آج بھی ساری دنیا میں یہی ہو سکتی ہے نظام حیاتی اجتماعیہ کے لیے۔ اور یہ جتنی چیزیں آپ نے خود وضع کر کے ان کا نام تم نے غیر متبدل شریعت قرار دے دیا ہوا ہے، وہ زمانے کے تقاضوں کے ساتھ نہیں ہوتی، خود بیٹھ کے ان میں تبدیلیاں پیدا کر لیجیے۔ اتنی سی چیز یہ ہے چیز برادران عزیز جو قرآن کریم نے اس میں لکھی ہے۔ ہم آج سورہ بقرہ کی آیت 71 تک آ گئے، 72ویں آیت سے ہم آگے لیں گے، وہاں سے پھر ایک بات اور شروع ہو جائے گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔